اور مسجد کے کسی کام میں دخل نہ دیں، اور سب سے پہلے نفل پڑھ کے پھر مشورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ محنت دی ہے کہ یہ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت، جس سے اللہ کا دین زندہ ہوگا، امت دین کی محنت کرنے والی بنے گی، تو اس کام کی حفاظت، کام کرنے والوں کی حفاظت اور صحیح رہنمائی اس کے لیے مشورہ ہے۔ کیونکہ پوری امت بدل ہے، ایک آدمی نبی کا بدل نہیں بن سکتا۔ امت اور امت کی اجتماعیت، جی ہاں، وہی اتر رہی ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے ان صحابہ سے مشورہ کیجئے۔ حالانکہ حضور تو سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ علم والے ہیں، لیکن تربیت اور امت کو سکھلانے کے لیے کہ دلداری ہو جائے اور ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہو جائیں، اور مشورے کی برکت سے اللہ اپنی منشا کو ان پر کھول دیں، اس لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیجئے۔ اور پھر جب مشورہ ان میں زندہ ہو گیا، اللہ نے تعریف کی دو آیتیں، جس میں نماز کا پہلے ایک آیت جس میں پہلے نماز کا ذکر ہے اور بعد میں زکوٰۃ، دو فرائض کے درمیان اللہ نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ صحابہ کا جو معاملہ ہے یہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام سلمہ نے رائے دی، اس لیے بھائی مشورے کے لیے جمع ہو جائے۔ اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری سن رہا ہے، جی ہاں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب مشورے میں جمع ہو جائے۔ اور جمع مشورہ کس لیے ہے کہ بھائی جب مسلمانوں کا ایک مجموعہ کسی خیر کے لیے جمع ہو جاتا ہے تو اللہ اس مجموعے، وہ کسی خیر کے لیے متفکر ہوتا ہے، اللہ اس کی راہیں کھول دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے رہبری رہنمائی ہوتی ہے۔ اس لیے سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اب یہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے اچھا یہ ہے کہ سب سے رائے لی جائے، اور اگر وقت کم ہو تو یہ رائے کسی کا حق نہیں ہے، تھوڑے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا جائے، اور اگر کسی مصلحت کی بنا پر ذمہ دار ساتھی کوئی فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس پر بھی ہمارے دلوں میں کوئی خفگی نہ آئے کہ یہ رائے کیوں نہیں لی گئی، مشورہ کیوں نہیں کیا۔ یہ مشورہ رائے ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم دیں، کام کرنا ہمارا حق ہے۔ تو یہ تو مصلحت اور اوقات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے وقت میں مشورہ ہو کہ بستی والے بھی موجود ہوں۔ اس لیے بازار سے گزرتے ہوئے اطلاع بھیج دیں کہ پرانے ساتھی اگر ہیں تو آ جائیں، ایک بستی سے دوسرے بستی کی طرف جب منتقل ہوں تو اس مسجد میں آنے سے پہلے وہاں کے پرانے ساتھیوں کو اطلاع ہو جائے کہ جماعت جب پہنچے تو بستی والے پرانے ساتھی وہ مشورے میں شریک ہو جائیں، اور ان سے حال احوال لینا، اپنا حالات دینا اور ان کے حال احوال لینا، کہ جس سے جماعت کی سطح کی پتہ بستی والوں کو لگ جائے اور بستی میں دین کی کیا سطح ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ اور حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھئی بستی اگرچہ نہیں ہے تو ان پر ڈالنا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت اور دعوت والی محنت ہمارے ذمہ ہے، یہ بچہ ہر مسلمان یہ اس کا ذمہ دار ہے، تو بتاؤ آپ کی بستی والے کیسے اس محنت پر آ جائیں، آپ ہمیں رائے دیں، ان پر سوال ڈال کر ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں۔ انشاءاللہ جب وہ اپنی سمجھ کو اس کے لیے لگائیں گے، چاہے ابتدا کر رہے ہیں، اس پر اللہ راہیں کھولیں گے۔ یہ فکر ایک اتنی قیمتی دولت اور سرمایہ ہے کہ جب امت کا مجموعہ سوچتا ہے تو پھر اللہ راہیں کھولتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگائیں گے، البتہ ساری راہیں ہم ان پر کھول دیں گے۔ اور ساتھی رائے لیتے ہو اپنے یعنی اصرار کے ساتھ رائے نہ دی جائے کہ میری بات کو مانا جائے، جی ہاں، اس طور پر رائے نہ دی جائے، کسی ساتھی کی رائے کو کاٹا نہ جائے اور کسی ساتھی کی رائے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور ذمہ دار ساتھی کبھی کثرت رائے پر فیصلہ کر دیں، کبھی کسی کی قوت رائے پر فیصلہ کر دیں، اور کبھی اپنی جو اللہ ذہن میں ڈالے مشورے کے بعد وہ فیصلہ کر دیں، تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جن ساتھی کی رائے پر عمل کیا گیا ان کی دلداری تو ہو گئی، لیکن جن ساتھیوں کی رائے پر عمل نہیں کیا گیا تو ان کی دلجوئی اور دلداری بعد میں بہت ضروری ہے کچھ الفاظ کے ساتھ، تاکہ سارے ساتھیوں کے دل جڑے رہیں۔ جتنا ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں گے اور ہماری محنت میں ہم جڑے ہوئے ہوں گے، اتنے ہی اللہ اس محنت میں خیر ڈالیں گے۔ ابھی مشورہ کرنے کے بعد پھر سارے ساتھیوں کو ہم یہاں پوری بستی میں پھیلا دیں